شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں 7 خارج کو جنم حاصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق میر علی کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 بھارتی سپانسرڈ خارج ہلاک۔ سیکورٹی فورسز نے خارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ اس پنوام میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 1 خارج مارا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بھارتی سرپرستی یافتہ خارج دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ For the first time in history, Pakistan Air Force conducted full-spectrum, multi-domain operation, employing element of space, cyber and electronic warfare. This resounding success during Marka-e-Haq, Baniyan Mahsoos, was the outcome of unified approach by all elements of national power, and above all, Allah's special blessing. آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ جب پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا تو پاک فضائیہ نے کم تعداد میں لڑنے کی روایتی میراث کو برقرار رکھا۔ دشمن کے سب سے جدید طیارے مار گرائے۔ پاک فضائیہ نے سائبر وارفیئر میں اپنی برتری ثابت کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں پاک فضائیہ کی پریڈ سے خطاب۔ دنیا نے اس سے قبل کبھی فضائی طاقت کے اتنے جرأت مندانہ استعمال کو نہیں دیکھا۔ مارکہ حق کی فتح تینوں افواج کی ہم آہنگی، جارحانہ فیصلہ سازی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ پی ایف اکیڈمی اصغر خان رسالپور میں گریجویشن پریڈ، کیڈٹس کا ملکی دفاع سے متعلق روایتی عزم کا اظہار۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے جوانوں میں انعامات تقسیم۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کا ایئر پاسٹ مارچ۔ ترکیہ کے وزیر توانائی الپرسلان بائرکتار کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ توانائی تعاون میں توسیع پر اتفاق کیا۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کا خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات کو تاریخی اور گہرے روابط پر مبنی قرار دیا۔ کیمرین پیٹرول مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیم کی جی ایچ کیو آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ٹیم کو دنیا کے مشکل ترین ملٹری انڈیورنس اور لیڈرشپ مقابلوں میں بہترین کارکردگی پر مبارکباد دی۔ غیر ملکی جسمانی برداشت، پیشہ ورانہ عسکری مہارت اور شاندار ٹیم اسپرٹ کو خراج تحسین۔ کہا ٹیم کی کامیابی نہ صرف ملک کے لیے باعث فخر ہے بلکہ یہ پاکستان آرمی کے عزم اور پیشہ ورانہ برتری کی بھی عکاس ہے۔ اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے روز محشر اور ہم سرخرو ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو، ان کے حقوق کو تحفظ دو۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل منظور۔ وفاقی وزیر قانون ناظر نظیر طاہر نے کہا کہ حکومت نے JUI کے مطالبے پر شق 35 ختم کر دی۔ کمیشن کے قیام کا مقصد ملک کی اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اقلیتی برادری بھی اتنی ہی اچھی ہے جتنے ہم ہیں۔ قانون کے تحت قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے۔ خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے۔ میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں۔ آقا نامدار کی حرمت پر کوئی بات آئے گی تو میں مخالفت کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل پر گنتی کے وقت ایوان سے باہر چلے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما نور الحق قادری نے کہا کہ اس طرح کے معاملات اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیے جائیں، یہ نیا پٹارا نہ کھولا جائے، یہی گزارش ہے۔ ہم اس قسم کے مسائل میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا شاید وزیر قانون کو پتہ نہیں۔ کوئی بھی قانون اس پہ ایوولوشن پروسیس ہوتا رہتا ہے، قوانین میں، آئین میں، جیسے حضرت نے فرمایا کوئی اگر چیزیں ہیں تو آئیں مل کے بیٹھیں، دیکھیں
اس کو اگر کسی قانون میں کوئی بہتری لانی ہے، میں اس قانون کی بات نہیں کر، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی قانون میں انکلوڈنگ دس ون، اگر آپ نے کسی آئینی کوئی ترمیم اور بہتری لانی ہے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ اقلیتوں سے متعلق بل پہلے دونوں ہاؤس پاس کر چکے تھے۔ صدر مملکت کے پاس جب بل گیا تو اس میں کچھ ترامیم کا کہا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہنمائی شامل کی گئی، ہماری جان، مال، اولاد سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کوئی بھی قانون اسلام کے منافع نہیں ہو سکتا۔ برآمدات میں اضافے پر مبنی ملکی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ٹیکس شعبے کی اصلاحات پر ورکنگ گروپ کا اجلاس، کہا حکومت ٹیکس دینے والے کاروباری حضرات اور کمپنیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کاروبار اور مضبوط معیشت ہی سے ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے مثبت تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں سیاحت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا ہمارے پاس نانگا پربت، براڈ پیک جیسے خوبصورت مقامات ہیں، پاکستان آنے والے سیاح یہاں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ بنوں میں اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی اللہ شہید۔ میران شاہ روڈ پر ہونے والے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں اور ایک شہری نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور ڈرائیور زخمی ہوا۔ شہید اسسٹنٹ کمشنر اور 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، آئی جی کے پی کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ اور عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ پنجگور کے علاقے چتکان میں دہشت گردوں کا ایک گھر پر راکٹ حملہ، 2 بچے زخمی، فوری طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے 2 راکٹ فائر کیے، علاقے میں خوف و ہراس، شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی، ملزمان کی تلاش جاری۔ فیصل آباد میں سی سی ڈی کی کارروائیاں، 4 منشیات فروش ہلاک، حکام کے مطابق پولیس نے 4 افراد کو ناکے پر رکنے کا اشارہ کیا، ملزمان نے فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ کے دوران ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں شہری کو قتل کرنے والا ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا، مشتعل افراد کے تشدد سے شدید زخمی، اسپتال منتقلی کے دوران اپنے انجام کو پہنچ گیا، ملزم کا ساتھی موقع سے فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ 3 سالہ ابراہیم کی ناگہانی موت کے بعد بھی انتظامیہ کی بے حسی برقرار، کراچی میں جگہ جگہ کھلے مین ہولز موت کے کنوؤں کا منظر پیش کر رہے ہیں، واقعے کا پرچہ کٹا، نہ کوئی معطل ہوا، متاثرہ خاندان انصاف کا منتظر، شہریوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے حکمرانوں کی ہٹ دھرمی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سری لنکا کے صدر کو فون، سمندری طوفان سے تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار، جاری نقصان پر تعزیت، امداد کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، سری لنکن صدر نے پاکستان کی فوری امدادی کارروائیوں کی تعریف کی، وزیر اعظم کی ہدایت پر 200 ٹن امدادی سامان سری لنکا روانہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہمی کا اظہار، 16 سال کے لڑکوں کو اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے بھر میں ہفتہ آگاہی منایا جائے گا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جاری کورس کے 35 رکنی سول افسران کے وفد نے میران شاہ کا دورہ کیا، جنرل آفیسر کمانڈنگ نے وفد کا استقبال کیا، وفد نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی، وفد کو علاقائی سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی چیلنجز اور قیام امن میں سیکیورٹی فورسز کے کردار پر بریفنگ دی گئی، وفد کے ارکان نے ٹوچی میوزیم اور تکنیکی ہال کا دورہ بھی کیا، وفد نے پاک فوج کی شمالی وزیرستان کی ترقی اور امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں دنیا بھر کے لیے سنگین خطرہ بن گئیں،
افغانستان عالمی دہشت گرد پناہ گاہ بن چکا۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان پھر وہی روپ دھار رہا ہے جیسے کہ دنیا نے دوبارہ نہ ہونے دینے کا عہد کیا تھا۔ تاجکستان میں چینی انجینئرز پر افغانستان سے منسلک ڈرون حملہ دہشت گردی کے سرحد پار پھیلنے کا ثبوت۔ یوریشیا ریویو کے مطابق دہشت گردی جو کبھی صرف پاکستان کو نشانہ بناتی تھی اب ہر سمت پھیل رہی ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے دورہ سری لنکا کا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان ٹیم دورہ سری لنکا پر 3 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 7، دوسرا 9 اور تیسرا 11 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ تینوں T20 میچز دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ اور سرد موسم کی سوغات، خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ چلغوزہ 8,000 روپے فی کلو فروخت، پستہ اور کاجو 4,000 روپے فی کلو بکنے لگا، عام خریدار کی پہنچ سے دور۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔